اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفیل کا درس دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفیل شروع کرنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیجئے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا حمیر۔ یہ مشرک تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی جو قوم تھی وہ بھی بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس وقت جو اہل حق تھے وہ نصرانی تھے، یعنی کہ عیسائی۔ وہ اس وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، وحدانیت توحید پرست تھے۔ تو یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اس بادشاہ کو اور اس کی قوم کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ اس بادشاہ نے سارے نصرانیوں کو، جو کہ اہل حق تھے، سب کو جمع کیا، اور تقریباً یہ 20,000 کے قریب لوگ تھے، اور ایک بڑی سی خندق کھدوا کے سب کو اس کے اندر ڈال دیا۔ بڑی سی خندق کھدوا کے اس میں آگ لگائی، اور یہ 20,000 لوگ نصرانی اس کے اندر ڈال دی۔ ان کا جو قصہ ہے وہ سورۃ البروج کے اندر اصحاب الاخدود ان کو کہا جاتا ہے، اصحاب الاخدود، یہ خندق والے۔ سورۃ البروج میں ان کا تفصیلی جو ہے وہ ذکر آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہ 20,000 لوگوں کو آگ کے اندر جھانکا حمیر بادشاہ نے۔ کچھ لوگ، 2-3 بندے وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ گئے ہیں شام کے بادشاہ کے پاس۔ وہاں جا کر شام کا جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا، وہ بھی نصرانی تھا۔ ان کو جا کے بتایا کہ ہمارے اوپر، نصرانیوں کے اوپر ایسا ایسا ظلم کیا گیا ہے، لہذا آپ اس کا انتقام لیں۔ شام کے بادشاہ نے نجاشی کو خط لکھا، اور نجاشی بادشاہ وہ بھی نصرانی تھا، اور اس کو یہ سارا قصہ سنایا کہ یہ ایسے ایسے مسئلہ ہوا ہے، اور ان کا جا کر انتقام لینا چاہیے۔ نجاشی بادشاہ نے 2 بندوں کی جماعت بھیجی انتقام لینے کے لیے یمن کے بادشاہ سے۔ ان دونوں جماعتوں کے جو لیڈر تھے، جو ان کی جماعت کے جو سردار تھے، ایک کا نام ارباط تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ تھا۔ یہ دونوں گئے یمن کے بادشاہ یعنی حمیر اور اس کی قوم پر حملہ کیا، اور یمن کو اپنے قبضے میں لیا، پوری قوم کو شکست دی، قتل کیا، اور حمیر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد یہ دونوں، ارباط اور ابرہہ، ان دونوں کی جماعتیں یمن پر قابض ہو گئیں۔ پھر مشہور ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، لہذا ارباط اور ابرہہ میں بھی آپس میں لڑائی ہوئی۔ ابرہہ غالب آیا، ارباط کو شکست ہوئی، اور ابرہہ کو نجاشی بادشاہ کی طرف سے یہاں یمن کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ یہ یمن کا گورنر تھا۔ تو اس وقت یہ نصرانی تھے، انہوں نے، لوگ وہاں سے جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی طرف، اس کی عبادت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ابرہہ کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ وہاں نہ جایا کریں، بلکہ یہیں پر ان کے لیے کوئی ایسا میں گھر بنا دیتا ہوں کہ یہاں اس کی عبادت کریں۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے اس نے ایک بہت عالی شان کلیسا تیار کیا، اور اس کو سونے جواہرات ہیرے سے اس کو مرصع کیا، مزین کیا، اور اتنا اونچا تھا کہ نیچے کھڑا ہوا آدمی بغیر تکلیف کے اس کی اونچائی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اونچی کر کے گردن دیکھنی پڑتی تھی۔ اتنا عالی شان اس نے بنایا، سونے اور ہیرے جواہرات اس پہ لگائے گئے، بڑا خوبصورت بنایا، اور پوری رعایا کے اندر یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اب کسی کو بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو گھر تعمیر کیا ہے اس گھر کی آ کے عبادت کریں، اس گھر کا طواف کریں، یہ اس گھر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو چونکہ عرب کے جو قبائل تھے، اور اسی طرح قریش کے جو قبیلے تھے، ان کے اندر یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، اور آپس میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے وہ لوگ موحد تھے، اور یہ شرک کی دعوت دے رہا تھا۔ تو آپس میں مشورہ ہوا، اور کسی قریش کے کسی شخص نے رات میں جا کر اس کلیسا میں، ایک روایت کے مطابق اس کو آگ لگا دی، اس کے کسی حصے کو، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس میں کچھ گندگی پھیلا دی۔ جب صبح ابرہہ کو یہ بات پتہ لگی، تو ابرہہ نے کہا کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ بیت اللہ کو، یعنی کہ خانہ کعبہ کو مسمار نہ کر دوں، منہدم نہ کر دوں، علیاذ باللہ۔ چنانچہ اپنے اس ارادے کا ذکر خط لکھ کر نجاشی بادشاہ سے کیا۔ نجاشی بادشاہ نے اس کو 7-8 ہاتھی بھیجے،
اس کے اندر ایک ہاتھی خاص ابرہہ کے لیے بھیجا، جس پر یہ سوار ہو کر جس نے جانا تھا، اس کا نام محمود تھا۔ یہ چلے ہیں، راستے میں بہت سے قبائل سے جھگڑا ہوا اور یہ سب پر غالب آئے، ان کے سرداروں کو اپنے پاس قید کر لیا اور یہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے، اور راستے میں مقام مغمس خانہ کعبہ کے قریب جا کر ایک جگہ رک گئے، اور اپنے قاصد کے ذریعے سے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹ منگوائے اور لا کر ان کو قید کر لیا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ صبح ہوتے ہی میں بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، منہدم کرنے کی العیاذ باللہ نکل جاؤں گا، اور 200 اونٹ ان کے قبضے میں لے لیے۔ عبد المطلب اور باقی سرداروں میں مشورہ ہوا، اور عبد المطلب ابرہہ سے مشاورت کے لیے گئے۔ عبد المطلب ایسے وجی اور ایسے رعب و دبدبے والے آدمی تھے کہ جیسے ہی ابرہہ نے ان کو دیکھا تو فوراً اپنے تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا اور بہت زیادہ مرعوب ہو گیا۔ عبد المطلب آئے، بیٹھے اور ان کو اپنے برابر میں بٹھایا، اور عبد المطلب نے کوئی بات نہیں کی، فرمایا کہ میرے 200 اونٹ ہیں، آپ نے قید کیے ہوئے، آپ مجھے 200 اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ نے ان کو بٹھا کے کہا کہ میرا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے، اگر آپ میرے درمیان میں آئیں گے تو پھر میں آپ سے بھی جھگڑا کروں گا، آپ کو بھی نقصان پہنچاؤں گا، لیکن اگر آپ میرے راستے میں حائل نہیں ہوں گے تو میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ لوگ محفوظ رہیں گے، مجھے میرا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا، آپ مجھے میرے 200 اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ کہنے لگا کہ میں بڑا ڈر گیا تھا آپ کی وجاہت سے، لیکن آپ نے تو ایسی بات کی کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اتنے آپ وجی آدمی اور اتنی چھوٹی بات کر رہے ہیں کہ آپ صرف 200 اونٹ، اور میں آپ کی جو ہے مذہبی عمارت کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کا کوئی سوال نہیں کریں گے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہذا میں میرے اونٹ مجھے واپس کر دے، اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ لہذا 200 اونٹ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو واپس کیے، اور عبد المطلب واپس آئے ہیں اپنے اونٹ لے کر۔ اس کے بعد سارے قبائل نے مل کر حرم کے اندر آ کے خانہ کعبہ سے چمٹ کر گریہ وزاری کی، اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ لوگ سارے یہاں سے نکل جائیں، اپنے جانوروں کو، اپنی اولاد کو لے کے دور پہاڑوں پہ جا کے بس جائیں، امید ہے کہ اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل فرما دے گا۔ ان کو امید تھی اس بات کی، یقین تھا کہ ان پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ صبح کا جب وقت ہوا ہے، ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلنے لگا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، تو اچانک دیکھا کہ سمندر کی طرف سے ایک پرندوں کا غول آیا، ایک جھنڈ آیا، ایک پرندوں کی جماعت آئی۔ وہ پرندے ایسے تھے کہ کبوتر سے ذرا چھوٹے اور چڑیا سے ذرا سائز سے تھوڑے بڑے تھے۔ تو وہ جھنڈ آیا، اور اس کے ہاتھ میں، اس کے پنجوں کے اندر ایک ایک کنکری تھی، دونوں پنجوں میں ایک ایک، اور ایک چونچ کے اندر، لیکن یہ گولی ایسی تھی، یہ کنکر ایسا تھا جو ریوالور کی گولی سے زیادہ تیز کام کرنے والا تھا۔ انہوں نے آ کے حملہ کیا، جو جس ہاتھی کے اوپر سوار تھا یا جس اونٹ کے اوپر، یہ گولی ان کے اوپر، سر کے اوپر گرتی اور پورا چھید کرتی ہوئی، ہاتھی کے اندر چھید کرتی ہوئی زمین کے اندر جا گھستی تھی۔ ایسی زبردست گولیاں ان پہ جو ہے وہ نچھاور کی گئیں۔ اس موقع پر جو ایک غلام جس کو راستے سے قید کیا تھا، اس نے جو ہاتھی تھا محمود، جو اس کا خاص ہاتھی تھا ابرہہ کا، اس کے کان میں کہا کہ تو اس طرف خانہ کعبہ کی طرف مت جا اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے۔ لہذا روایت میں آتا ہے کہ یہ ہاتھی اٹھتا نہیں تھا اپنی جگہ سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے، بڑا اس کو مارا گیا، اس کو گرم لوہا کر کے لگایا گیا، لیکن یہ ہاتھی نہیں اٹھا۔ جب اس کو دوسری طرف رک کر کے اٹھایا گیا، فوراً اٹھ گیا، تیسری طرف چلنے لگا، چوتھی طرف چلنے لگا، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تو بیٹھ جاتا، اور پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کو اٹھا سکے۔ چنانچہ پرندوں کا غل، پرندوں کا جھنڈ آیا، اور اس پرندوں کے جھنڈ نے آ کر حملہ کیا۔ سارے لوگ بھاگ گئے، سارے ہاتھی بھاگ گئے، اور ابرہہ بھی بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن ان سب کے جسم کے اندر ایسا زہر سرایت کر دیا کہ ان سب کو، وہ سب کے جسم گلنا شروع ہو گئے۔ ابرہہ نکلنے میں کامیاب ہوا، کسی طرح بیماری کی حالت میں اس کو یمن تک پہنچایا گیا، کیونکہ جرم اس کا سخت تھا، اس لیے اس کو عذاب بھی سخت دینا تھا، لہذا اس کو زندہ رکھا گیا،
اور ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کر دیا گیا کہ اس کا جسم گلنے لگا، اور یہاں تک کہ گل گل کے اس کا سارا جسم بہہ گیا اور وہ بالآخر مر ہی گیا۔ تو فرمایا، سورج شروع کرتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ یہ ہاتھی والے سے وہی ابرہہ کا لشکر مراد ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کے رب نے ان کی چالوں کو، ان کی ساری تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پکی مٹی کے پتھر، فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا۔ الم تر کیف فعل، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کی جس سال ولادت ہوئی ہے اس سال کا واقعہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، لہذا آپ نے دیکھا تو نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا الم ترا، کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو یہاں پر یہ استفسار یعنی کہ سوال اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جیسے ہم بولتے ہیں نا، ہاں تو نے دیکھا نہیں تیرے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو یہ اس طرح کا سوال۔ اور الم ترا کیفا، اس میں دیکھنا بھی ایک طرح کا ثابت ہے۔ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے ایسے فقیروں کو دیکھا جو کہ نابینا تھے، اندھے تھے، بہرے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ فیل والا جو واقعہ ہے، ہم اس واقعے کے اندر ہم بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے تھے، لہذا دیکھنا بھی کسی نہ کسی ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تیرے رب نے کیا ان کی ساری چالوں کو بیکار نہیں کر دیا؟ آئے تھے ہاتھی لے کے، اور حملہ کس سے کروایا؟ چھوٹے سے پرندے سے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، یعنی کہ پرندوں کی ایک پوری جماعت بھیجی۔ ابابیل سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو ابابیل ایک پرندہ ہے، یہ وہ پرندہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابابیل عربی زبان میں پرندوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے، پرندوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے کووں کی جماعت ہو، چیل کی ہو، عقاب کی ہو، کسی بھی پرندے کی، کبوتر کی جماعت ہو، تو اس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ابابیل سے وہ خاص ابابیل پرندہ مراد نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، ہمارے دور میں ہوتا ہے۔ یہاں وہ پرندہ مراد نہیں ہے، بلکہ پرندوں کی ایک جماعت ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسے پرندے تھے جو اس سے پہلے بھی نہیں دیکھے گئے، اس کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھے گئے، لہذا یہ خاص قسم کے یہ پرندے اللہ ہی نے بھیجے تھے۔ اسی لیے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے بھیجے ان پر طیرن، ایسے پرندے ابابیل جو جماعت کی شکل میں آئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان پر ایسے پتھر جو کہ پکی مٹی کے تھے، پکی مٹی، پکائی ہوئی مکی، یعنی پکے پتھر تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی کہ وہ ایسے گل گئے کہ جیسے بھوسا ہوتا ہے نا، بالکل نرم سا، اور اس کو جب منہ میں رکھ لیا جائے، چبا لیا جائے، تو وہ اور نرم ہو جاتا ہے، بے وقعت ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا، بالکل برباد ہو گئے، ان کے جسم گل گئے، اور ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفوں کا سامنا ہوتا تھا، اس لیے فرمایا کہ دیکھا نہیں اصحاب فیل کو ہم نے کیسا برباد کیا، کیسا ہلاک کیا خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے، اور پھر مزید یہ کہ آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے ہم آپ کو بھی بچانے پر قادر ہیں، آپ کی بھی حفاظت کرنے پر قادر ہیں، لہذا آپ کو خوف کرنے کی اور آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔